پے کر شرم و حیا پابند شریعت یہ نیک خواتین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضرت محمد بن سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک نیک بزرگ گزرے ہیں. سونے سے قبل ایک مقررہ تعداد میں درود شریف پڑھا کرتے تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک بار جب درود شریف پڑھ کر رات کو سویا تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. میں جس میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرتا ہوں وہی مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لے آئے. فرمایا اپنا وہ منہ جس سے مجھ پر درود شریف پڑھتے ہو میرے قریب کرو تاکہ میں اسے چوم لوں. یہ سن کر فرماتے مجھے بڑی شرم آئی کہ میں اپنا منہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دہن اقدس یعنی منہ مبارک کے قریب کروں. میں نے اپنا رخسار یعنی اپنا گال جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کر دیا اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ہی شفقت کے ساتھ مجھے بوسہ دیا. جب میں بیدار ہوا تو سارا گھر مشک بار ہو رہا تھا اور میرے رخسار سے میرے گال سے 8 دن تک خوشبو آتی رہی. روئے انور پہ نور بار سلام زلف اطہر پر مشک بار رود جس کی خوشبو بہار خلد بسائے ہے وہ محبوب گل نثار آرود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین آپ کو پروگرام نیک خواتین میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اسلامی معاشرے میں نیک خواتین کا کردار بہت اہم ہے. ایک نیک خاتون نہ صرف اپنے گھر کو سکون اور محبت کا گہوارہ بناتی ہے بلکہ اپنی اولاد کی بہترین انداز میں تربیت کر کے ایک نیک نسل کو پروان چڑھاتی ہے. اور ماں کی گود کو پہلی درسگاہ کہا گیا ہے اور اگر یہ درسگاہ کسی نیک خاتون کی ہو تو سبحان اللہ اس کی گود میں پڑھنے والے بچے جو ہیں وہ ایمان اخلاق اور کردار میں بہت نمایاں ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اس پروگرام میں ہم ایسی ہی نیک خواتین کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں. ربیع الاخر کا مہینہ جاری ہے اور الحمدللہ اس میں حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر ہوتا ہے. آئیے آج کے پروگرام میں ان کی والدہ کا ذکر خیر کرتے ہیں, ان کے خاندان کا ذکر خیر کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں نگران پاکستان مشاورت قبلہ حاجی محمد شاہد اتاری صاحب. آئیے ان سے اس بارے میں مزید گفتگو کرتے ہیں. جی سیدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غوث اعظم کے عالی شان خاندان کا کچھ ہم تذکرہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. 11ویں کا مہینہ ہے ربیع الاخر اور ماہ عبد القادر بھی اس کو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں. سبحان اللہ. ماہ فاخر ماہ عبد القادر. اس مہینے کی 11 تاریخ کو غوث پاک نے دنیا سے پردہ فرمایا. آپ کا جو خاندان ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کا خاندان, سیدوں کا خاندان, علماء کا خاندان, اولیاء کا خاندان. آپ کی پھپھی جان با کرامت ولیہ تھیں, آپ کے نانا جان با کرامت ولی تھے اور آپ کی والدہ کو بھی اللہ کریم نے بہت مقام و مرتبہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. اور خاندان غوث اعظم کا زہد اور تقوی مشہور تھا لوگوں میں. آپ کی والدہ ماجدہ کی کنیت تھی ام الخیر, نام تھا فاطمہ. غوث اعظم کے والد کا نام سید موسیٰ, کنیت ابو صالح, لقب جنگی دوست. اور غوث پاک کو کہا جاتا ہے نجیب الطرفین, مجمع البحرین, یعنی آپ حسنی بھی ہیں
حسینی بھی ہیں، سبحان اللہ. والد کی طرف سے حسنی ہیں، والدہ کی طرف سے حسین. حسینی. اور امیر علیہ سنت تو غوث اعظم سے بہت محبت کرتے ہیں، اور غوث اعظم سے آپ کی اتنی محبت ہے کہ لاکھوں لاکھ مردوں کو، عورتوں کو آپ نے غوث پاک کا مرید بنا دیا ہے. کیا بات. ایک شامی بزرگ تشریف لائے تھے فیصل آباد میں نا، کراچی میں آئے، اس کے بعد یہاں بھی آئے تھے. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ امیر علیہ سنت کا تذکرہ بڑے ادب کے ساتھ کر رہے ہیں، بڑی محبت سے کر رہے ہیں، اس کی وجہ؟ تو فرمانے لگے کہ اصل میں مولانا الیاس قادری صاحب نے قادری سلسلے کو بڑا فروغ دیا. واہ سبحان اللہ. یہ شامی بزرگ فرما رہے ہیں. جی ہاں، اس وجہ سے ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں. وہ خود بھی قادری سلسلے کے ہوں گے؟ حضرت جو تھے وہ سید صاحب وہ غوث پاک کی اولاد سے تھے، ملک شام سے تشریف لائے تھے. تو غوث پاک کی شان میں امیر علیہ سنت کا شعر بھی منقبت کا پڑھتا ہوں. مکرم شاہ تیرے سارے کے سارے ہیں آبا اجداد یا غوث اعظم. آپ کے آبا اجداد سارے کے سارے عزت والے، مکرم ہیں، محترم ہیں. غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد کا نام ہم نے سنا، موسیٰ ابو صالح جنگی دوست. دریا کے کنارے آپ تشریف فرما تھے، تو ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا، ایپل، تو آپ نے اسے اٹھایا اور کھا لیا. کھانے کے بعد توجہ اس طرف گئی کہ میرے لیے یہ کھانا جائز تھا، پتہ نہیں کس کا ہے، بہتا ہوا آیا تھا. جی کہاں سے آیا ہے. یہ خیال پیدا ہوتے ہی آپ جس طرف سے سیب آیا تھا پانی کے بہاؤ کی طرف آپ چل پڑے، جہاں سے پانی آ رہا تھا. جی کیا جذبہ ہے کہ یہ سیب جس کا ہے نا، میں اس کو ڈھونڈوں گا، اس سے معافی مانگوں گا. اللہ اکبر. اب سفر کرتے 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 آپ آگے جاتے ہیں. ایک لمبا سفر کرنے کے بعد دریا کے کنارے ایک سیب کا ایک درخت نظر آتا ہے، شاخوں پر پکے ہوئے سیب ہیں، شاخیں پانی پر پھیلی ہوئی ہیں. تو آپ کو یقین ہوا کہ یہ سیب جو میں نے کھایا وہ اسی درخت سے گرا ہوگا. لوگوں سے پوچھا باغ کے مالک کون ہیں، تو کہا اس باغ کے مالک ہیں حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، غوث پاک کے نانا جان. صحیح. جیلان شریف کے بزرگوں میں سے بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، با کمال ولی اللہ تھے. دعائیں بہت قبول ہوتی تھی. عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جی. واہ. اور جس سے ناراض ہو جاتے تو اللہ کریم اس سے بدلہ لیتا، جس سے آپ راضی ہوتے اللہ کریم اس کو بہت انعام و اکرام سے نوازتا. نوافل بہت کثرت سے پڑھتے تھے غوث اعظم کے نانا جان، ذکر و اذکار بہت زیادہ کرتے تھے، اور اللہ کی شان آپ جو ہونے والا ہوتا پیشگی بتا دیا کرتے تھے. اللہ پاک کی عطا سے، اللہ کی عطا سے، یہ بھی آپ کی کرامت تھی. واہ. تو غوث پاک کے والد ان کے پاس پہنچتے ہیں، سارا ماجرا، اپنی پریشانی بتائی اور معافی چاہی. یہ اللہ والے تھے، اللہ والے اللہ والوں کو پہچانتے ہیں، تو پہچان گئے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. کہا کہ ایسے تو معافی نہیں ملے گی، 12 سال ہماری خدمت میں رہو، اللہ اکبر، تب معافی ملے گی. نے کہا ٹھیک. 12 سال آپ کی صحبت میں رہے، خدمت کرتے رہے، 12 سال مکمل ہوئے، تو اب کہا کہ ایک اور اب معاملہ ہے. وہ خدمت یہ ہے کہ میری بیٹی ہے، اس میں جسمانی عیب اس کے اندر ہیں، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، پاؤں سے لنگڑی اپاہج ہے، اس سے نکاح کرنا ہوگا. اچھا، وہ سیب جو معاف کروانے آئے تھے پہلے 12 سال، اس کے بعد اب یہ شرط. جی. اور 2 سال تک مزید میری خدمت میں رہنا ہوگا، پھر تمہارا دل چاہے جہاں چلے جانا. حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شرط کو بھی قبول فرمایا. نکاح کے بعد آپ اپنی زوجہ کی طرف جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ تو معاملہ تو کچھ اور ہے. یہ تو وہ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے جو بالکل صحیح سالم ہے، اپاہج تو نہیں ہے، خوبصورت ہے،
تو آپ کمرے سے باہر آ گئے تو حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھاپ گئے کہ یہ کیوں پریشان ہے. کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، دراصل میں نے اپنی بیٹی کی جو باتیں تم سے بیان کی تھیں وہ سب اس میں موجود ہے. وہ آنکھوں سے اندھی ہے، میری مراد یہ تھی کہ نامحرم کے لیے اس کی آنکھیں اندھی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاتھوں سے معذور میں نے کہا تو اس کی مراد یہ تھی کہ غیر مردوں کو ٹچ کرنے کے لحاظ سے یہ ہاتھوں سے معذور ہے اور پاؤں سے معذور ہے. اس سے میری مراد تھی کہ اپنے شوہر کے حکم کے خلاف قدم اٹھانے کے لیے اس کے پاؤں لنگڑے. حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبانی یہ سنا تو آپ پرسکون ہوئے اور زوجہ کی محبت بھی دل میں بڑھی. تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ خوبصورت اور خوب سیرت ایک عورت کا شوہر بننے کا اللہ نے شرف عطا کیا. تو یہ تھے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے والد ماجد. ان کا خوف خدا، حقوق العباد کی ادائیگی کا جذبہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور اب تو پتہ نہیں لوگ فنکاری سمجھتے ہیں اس کو کہ کسی کا مال لوٹ لیا، چرا لیا، قرضہ دبا لیا، چکر بازی سے اس سے ساتھ کچھ ترکیب کر فراڈ کیا. یہ نہیں بھائی، ہم مسلمان ہیں، اسلامی تعلیمات سیکھیں اور اس پر عمل کریں. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف کی 25ویں جلد میں، جو دنیا میں کسی کے تقریباً 3 پیسے قرض دبا لے گا، قیامت کے دن اس کے بدلے 700 با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں. اللہ اکبر. مقبول نمازیں. ٹھیک ہے، نماز وہی ہے جو مقبول ہوئی، ورنہ کیا ہے وہ تو منہ پر بھی ماری جائے گی کالے کپڑے میں لپیٹ کر. تو حقوق العباد کا معاملہ اللہ کریم نصیب فرمائے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. اور عورتوں کی اگر اس کی مثال دیں تو سمجھیں کہ کسی فنکشن میں کھانا آیا تھا، گھر پر برتن رکھے ہوئے اور بھیج دو اس کو. بھائی کسی کی امانت رکھی ہوئی، کسی کی چیز کوئی رکھی ہوئی، کوئی بھول گیا آپ کیا رکھی ہوئی تو اس کو پہنچائیں. آپ کے پاس ہی اس کی امانت ہے اور جلد سبک دوش ہو جائیں. اور بعض تو ویسے دبا لیتی ہوں گے، کوئی چیز اچھی آ گئی، پسند آ گئی تو وہ رکھی لی بس. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اچھا، اور پہلے کے لوگ جو تھے ان کے اندر پردے کا جذبہ کتنا تھا دیکھیں. غوث پاک کی والدہ اور ڈاکٹر اقبال کا ایک فارسی شعر ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ماں خاتون جنت ہو تو اولاد حسنین کریمین ہوگی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو خاتون جنت کی کنیز بنے ماں، انشاءاللہ اولاد کو فیضان حسنین کریمین پہنچے گا. تو غوث اعظم کی والدہ کیسی ہیں تو پھر دیکھیں آگے اولاد کیسی ہے. ماں باپ دونوں صاحب تقوی و پرہیزگار ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اچھا، اب اللہ کریم کرم فرمائے، منگنی، شادی، ولیمہ، عید، سالگرہ، عقیقہ، مطلب وہ ویلنٹائن ڈے، نئے نئے دھندے شروع ہو گئے بھائی. نیو ایئر نائٹ، بسنت، جشن آزادی، کیا چادر کیا چار دیواری. اور عورتیں استغفر اللہ بے پردہ، اور مطلب کوئی سارے ریکارڈ ٹوٹ جاتے ہیں. حالانکہ ایمان والیوں کو رب کائنات کیا فرماتا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے. اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسی اگلی جاہلیت کی بے پردگی. تفسیر البیان میں اس آیت کے تحت ہے، اے میرے حبیب کی ازواج، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور اپنی رہائش گاہوں میں سکونت پذیر رہو، شرعی ضرورت کے بغیر گھروں سے باہر نہ نکلو. اس آیت میں خطاب ہے ازواج پاک کو، امت کی ماؤں کو، امہات المؤمنین کو. لیکن یہ حکم سب عورتوں کے لیے ہے. اچھا، اللہ کریم رحمت فرمائے اگر ماں باپ نیک ہے نا تو یہ نیکی اولاد در اولاد در اولاد باقی رہتی ہے. واہ، اولاد کو بھی کام آتی ہے. جی، غوث اعظم کے والدین کیسے ہیں تو آگے دیکھیں. غوث اعظم کی اولاد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، بے شک اللہ پاک انسان کی نیکوکاری سے اس کی اولاد
اور اولاد در اولاد کی اصلاح فرما دیتا ہے، اس کی نسل اور اس کے پڑوسیوں میں اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور وہ سب اللہ پاک کی طرف سے امان میں رہتے ہیں۔ تو ہم نیک ہو جائیں، اللہ چاہے گا تو ہماری اولاد بھی نیک ہو جائے گی۔ اچھا، یہ بہت ساروں کو ہوتا ہے ارمان، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں متقی بنانا مدنی مدینے والے، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ تو یہ جذبہ تو بہت اچھا ہے، تو بھی تربیت بھی کریں نا، ہم بھی نیک ہو جائیں، ہمیں دیکھ دیکھ کر بچے نیکی سیکھیں گے۔ تو حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے مقبول بندے تھے، اور غوث اعظم کی والدہ تھیں، یہ بھی اللہ کی نیک بندی تھیں، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی تھیں۔ سبحان اللہ۔ وہ آپ نے سنا ہوگا، ناظرین و ناظرات نے بھی سنا ہوگا۔ غوث اعظم بائی برتھ اللہ کے ولی تھے، اور پیدائشی طور پر 18 پاروں کے حافظ تھے۔ سبحان اللہ۔ جب استاد صاحب کے پاس آپ بھیجے گئے تو استاد صاحب نے اعوذ باللہ بسم اللہ، تو غوث اعظم پڑھنا شروع ہو گئے، سورہ فاتحہ 18 پارے پڑھ کے سنا دیے۔ کہا کہ بیٹا اور پڑھو، کہا بس اتنے یاد ہیں۔ کیسے یاد کیے، کب یاد کیے، کہاں یاد کیے؟ میں امی کے پیٹ میں تھا تو والدہ تلاوت کرتی تھیں تو میں نے سن کے یاد کر لی۔ سبحان اللہ۔ اب عام بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کیفیت تھی ماں کے پیٹ میں، اور جب تک سنے شعور نہ آئے معلوم ہی نہیں ہوتا، مگر غوث اعظم پیدائشی ولی ہیں، پیدائشی اللہ کے ولی، 18 پارے آپ نے پڑھ کر سنا دیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم خاندان غوث پاک کے بارے میں جان رہے ہیں، الحمدللہ اللہ پاک ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آئیے ایک پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں۔ سیدی حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی پھپھی جان کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیے۔ یہ اولیاء کرام کا خاندان ہے جی، سیدوں کا خاندان ہے، علماء کا خاندان ہے، اشراف کا خاندان ہے۔ غوث اعظم کی جو پھپھی جان ہیں سیدہ ام عائشہ، یہ با کرامت ولیہ تھیں۔ جیلان میں خشک سالی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ وہ پہلے کے دور میں ٹیوب ویل اور یہ چیزیں تو بالکل نہیں تھیں، وہ تو اب بعد میں جا کر ایجاد ہوا۔ تو بارشوں پر ہی ہوتا تھا انحصار، پانی جمع ہو گیا بارشوں میں، پانی جمع ہو یا کھیتوں پر ڈائریکٹلی بارش پڑے گی تو اس سے کھیتی ہوگی، اور سبزیاں پھل اور اناج سب اس سے آئے گا۔ اب بارش نہیں ہو رہی تو لوگ پریشان ہیں، تو سب جمع ہو کر غوث اعظم کی پھپھی کے ہاں حاضر ہوئے۔ پہلے سے یہ لوگوں کی یہ ایک عادت رہی ہے کہ مشکل میں آتے ہیں تو اللہ والوں کے پاس آ جاتے ہیں، سبحان اللہ، درخواست کی کہ دعا کر دیں اللہ کریم بارش برسا دے۔ آپ اپنے گھر کے صحن میں تشریف لائیں، زمین پر جھاڑو دی، کہا اے رب کریم جھاڑو دے دی، اب چھڑکاؤ فرما دے۔ اللہ اکبر، واہ۔ کچھ ہی دیر میں آسمان سے بارش برسنا شروع ہوئی۔ لوگ اپنے گھروں میں اس حال میں لوٹے کہ وہ بارش کے پانی سے تربتر ہو گئے، اور جیلان شریف خوشحال ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ پاک نیک بندوں کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے پروگرام نیک خواتین میں اگر اپنے سوالات شامل کرنا چاہیں، تاثرات دینا چاہیں تو واٹس اپ نمبر پر آپ کر سکتے ہیں، نوٹ فرما لیجئے 0316 888 2625۔ آئیے پروگرام میں ایک اور سوال شامل کرتے ہیں۔ سیدی حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی زوجہ محترمہ کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیں۔ بالکل عرض کرتا ہوں۔ غوث اعظم کے شہزادے ہیں شیخ عبد الجبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنی والدہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب وہ اندھیرے مکان میں تشریف لے جاتی تو وہاں چراغ کی طرح برائٹنس ہو جاتی، روشنی ہو جاتی۔ اچھا، ایک موقع پر غوث اعظم بھی تشریف لائے، جیسے ہی نظر روشنی پر پڑی تو روشنی غائب ہو گئی۔ فرمایا یہ چراغ در حقیقت شیطان تھا، اللہ اکبر، اچھا، جو تمہاری خدمت کرتا تھا، تمہیں گمراہ کرنے کے لیے آتا تھا، میں نے ختم کر دیا۔ اب میں تمہاری اس روشنی کو رحمانی نور میں تبدیل کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ پھر کیا ہوا کہ غوث اعظم کی زوجہ محترمہ سید عبد الجبار رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ جب اندھیرے مکان میں تشریف لے جاتی تو وہاں ایسی روشنی ہو جاتی جیسے چاند کی چاندنی سے ہوا کرتی ہے۔
تو غوث اعظم کی زوجہ محترمہ کے صدقے میں اللہ کریم کرم فرمائے اور ہمارے گھروں میں ایمان کی روشنی، نیک اعمال کی روشنی پھیل جائے۔ اللہم آمین، ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں ایک سیگمنٹ مزید شامل کرتے ہیں، اولاد کی تربیت کیجیے۔ یہ نیک خواتین جی، بچے جو ہیں وہ کھیل کے دیوانے ہوتے اب بچے جو ہوئے کھیلتے ہیں، ہیں، جی سمجھیں کہ یہ ایک نیچرلی ایک ترکیب ہے نا۔ آپ دیکھیں چھوٹے سے بچے ہیں، ان کو لٹا دیا آپ نے، بچہ ہے بچی ہے، وہ ہاتھ پیر ہلاتے رہتے، کیونکہ اگر ان کی موومنٹ نہ ہو نا تو ہاتھ پیر تو جم جائیں، ان کے گروتھ نہیں ہوگی۔ گروتھ نہیں ہوگی۔ تو بچے کچھ بڑے ہوں تو کھیل کو، تفریح، جائز مشاغل ان کے ہونا چاہیے تاکہ فرحت اور راحت ملے۔ ہمارا دین الحمدللہ وسعت والا دین ہے، اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جائز کھیل کھیلنے کی ہمیں اجازت دی گئی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے کیا وجہ بتائی تھی؟ سورہ یوسف میں ہے ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون، آپ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ پھل کھائے اور کھیلے، اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں۔ تو بچوں کو کھیلنے دینا چاہیے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کی اجازت دیا کرتے تھے، اور ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد ہوا، بچوں کا بچپن میں شوخی کرنا، کھیل کود کرنا، جوانی میں ان کے عقل مند ہونے کی علامت ہے۔ سبحان اللہ، یعنی بچے جو کھیلتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ ان کے عقل مند ہونے کی ایک نشانی ہے اس حدیث پاک کے مطابق۔ بعض بچے فاسٹ ہوتے ہیں بڑے، تو یہ سمجھیں کہ ذہین ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری باڈی فٹ ہوگی نا اور سیٹ ہوگی تو ذہن بھی ایکٹیو ہوگا۔ ہاں جی، یہ ایک تو بچوں کے لیے کھیل کود ضروری ہے، جیسے ان کے لیے ڈائٹ ضروری ہے، خوراک ضروری ہے۔ تو بچوں کو کھیلنے دینا چاہیے، جسم میں طاقت، انرجی آتی ہے، دل، دماغ، بدن چست ہوتے ہیں، بچوں کا جسم طاقت حاصل کرتا ہے، اور وہ بڑھتے ہیں نا، گروتھ ہوتی ہے، ان کی نشو و نما ہوتی ہے، تو اس سے وہ ایکٹیو رہتے ہیں۔ ہر وقت لکھنا پڑھنا، کھیل نہیں ہے تو پھر تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ اچھا، جسم بھی تھکتا ہے، ذہن بھی تھکتا ہے، اور ذہن کی تھکن جو ہے نا یہ زیادہ تھکاتی۔ صحیح۔ تو سیدی، کھیل سے مراد یہاں ویڈیو گیمز پہ کھیلنا ہے، کمپیوٹر پہ کھیلنا ہے، ٹیب پہ کھیلنا ہے، کھیلنے سے مراد یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں، بچے کھیلنے سے ریفریش ہو جاتے ہیں، جسم سے پسینہ نکلتا ہے، تو میڈیکلی یہ بھی فائدے یعنی مند ہے۔ بھاگ دوڑ والی کھیل۔ مطلب دیکھیں کہ موبائل پر تو بچے بغیر ترغیب کے لگے ہوتے ہیں، جسمانی طور پر۔ اب وہ گھر کے اندر کوئی بال ہے، وہ لے کے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، اس ٹائپ کے وہ کھیل ہوں جس میں جسمانی کچھ مشقت ہو۔ ہاں جی، جسمانی مشقت۔ صحیح۔ سیدھی کچھ احتیاطیں بھی اگر فرمائیں، مطلب جیسے جسمانی مشقت ہے تو کس انداز کا کھیل ہو، یہ نہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہوں، کوئی گھر کی چیزیں توڑتے ہوں۔ یہ تو احتیاط وہ رہے گی، اور یہ احتیاط وہ ہوتی بھی ہوگی۔ گھر کی چیزیں جو ہیں عورتوں کو بہت عزیز ہوتی ہیں، بالخصوص اپنے جو میکے سے لائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے بارے بڑی پیاری ہوتی ہیں وہ۔ سبحان اللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین ایک سیگمنٹ اور شامل کرتے ہیں، عورت اور پردہ۔ یہ نیک خواتین۔ جی سید، یہ سوال ایک کیا گیا ہے کہ شوہر بیوی کو باہر گھومنے پھرنے، سیر و تفریح کرنے کے لیے نہیں جانے دیتا، نہ خود کہیں لے کر جاتا ہے، اور غیر محرم جو رشتہ دار ہیں ان سے بھی نہیں ملنے دیتا، جس کی وجہ سے خاندان کے بعض افراد جو ہیں وہ بیوی کو شوہر کے خلاف اکساتے ہیں کہ یہ بہت سختی کرتے ہیں، ان سے طلاق وغیرہ لے لو، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اگر شوہر بیوی کو غیر مردوں سے نہیں ملنے دیتا تو صحیح کرتا ہے، کزن سے نہیں ملنے دیتا تو ان سے تو پردہ ہے، کزن غیر مرد ہیں، غیر مرد ہے تو اس سے تو پردہ ہے۔ وہ یہ اللہ پاک کی ایک نعمت ہے
کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کو شریعت کے مطابق چلاتا ہے، شریعت کے احکام بتاتا ہے، اور اگر وہ شریعت سے ہٹتی تو اس کو سمجھاتا ہے۔ اس پر تو عورت کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ غیر مرد سے ملنا تو گناہ ہے اور اس سے تو رکنا ضروری ہے، تو نیک کام کا حکم دینا چاہیے، وہ دے رہا ہے۔ اللہ رسول کا بھی یہی حکم ہے، بے پردگی اور اس سے بچنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت سے اسی قسم کا سوال ہوا تھا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا عورت کو جائز کاموں میں اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہوگی، یعنی فرما برداری کرنی ہوگی۔ اگر شوہر کا حکم نہ مانے گی اللہ قہار کے غضب میں گرفتار ہوگی۔ جب تک شوہر ناراض رہے گا عورت کی کوئی نماز قبول نہ ہوگی۔ اللہ پاک کے فرشتے عورت پر لعنت کریں گے۔ اگر عورت طلاق مانگے گی منافقہ ہوگی۔ جو لوگ عورت کو بھڑکاتے ہیں، شوہر سے بگاڑ پر ابھارتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ شیطان کے پیارے ہیں۔ حدیث پاک میں جو عورت بے ضرورت شرعی بغیر سخت تکلیف کے خاوند سے طلاق مانگے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ اب بات بات پر شوہر کو تنگ کرنا، ناجائز کاموں کی ضد کرنا، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر چلے جانا، نافرمانی والی جو ایسی نادان عورتیں ہیں انہیں عبرت لینی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے جو عورت بلا حاجت شرعی اپنے گھر سے باہر جائے اور اس کے شوہر کو ناگوار ہو، جب تک پلٹ کرنا آئے آسمان میں ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے، اور جنوں آدمی کے سوا جس جس پر گزرے سب اس پر لعنت کرے۔ ایک روایت میں ہے اگر شوہر اپنی عورت کو یہ حکم دے کہ وہ زرد رنگ کے پہاڑ سے پتھر اٹھا کر سیاہ پہاڑ پر لے جائے اور سیاہ پہاڑ سے پتھر اٹھا کر سفید پہاڑ پر لے جائے تو عورت کو اپنے شوہر کا یہ حکم بھی بجا لانا چاہیے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی وضاحت کی۔ یہ فرمان مبارک مبالغے کے طور پر ہے۔ سیاہ و سفید پہاڑ قریب قریب نہیں ہوتے، بہت دور دور ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ خاوند شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے مشکل سے مشکل بات بھی کہتا ہے تو بیوی اس کو کرے۔ کالے پہاڑ کا پتھر سفید پہاڑ پر پہنچانا سخت مشکل ہے کہ بھاری بوجھ لے کر سفر کرنا ہے جی، تو وہ نادان عورتیں جو شوہروں کو ملامت کرتی ہیں، برا بھلا بولتی ہیں کہ شوہر انہیں باہر گھومنے پھرنے نہیں دیتے، سیر و تفریح کے لیے نہیں جانے دیتے، غیر محرم رشتہ داروں سے ملنے سے منع کرتے ہیں، تو وہ غلط کرتی ہیں۔ تو اللہ پاک ہماری بہنوں کو شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو وہ خواتین جو اس طرح کے کاموں پر مطلب معاذاللہ ان کو ابھارتی ہیں اپنے شوہر کے خلاف ہو جائے، ظاہر کہ ان کو بھی وہ بھی غلط کام کر رہی غلط کر رہی ہیں، بچنا چاہیے اس چیز سے، بالکل بچنا چاہیے۔ خام خواہ کسی کا گھر نہ اجاڑیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، خواتین اور قرآن۔ یہ نیک خواتین، جی سیدی۔ اللہ کریم ہم سب کو عاشق قرآن بنا دے اللہم آمین۔ اور حافظ قرآن بن جائیں تو کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتے جاؤ جنت کے درجات چڑھتے جاؤ، اور اسی طرح ترتیل کے ساتھ پڑھو جس طرح دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آخری آیت جہاں تم پڑھو گے وہی تمہاری منزل ہے۔ اور قرآن پاک حفظ کرنے والے صحابہ بہت سے ہیں، صحابیات بھی ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، تو اللہ کی نیک بندیاں بھی ایسی ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا۔ مثلا ایک نیک خاتون حضرت سلمہ بنت محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ 13 سال کی عمر میں قرآن پاک انہوں نے حفظ کرنا شروع کیا اور حفظ قرآن کیا، اس کے بعد تجوید و قرات کے موضوع پر بڑی بڑی کتابیں زبانی یاد کر لیں۔ واہ، کیا بات ہے۔ دینی علوم میں بڑی مہارت تھی۔ اسی طرح ایک نیک خاتون امت الواحد بنت حسین رحمۃ اللہ علیہ مکمل قرآن پاک انہوں نے حفظ کیا۔ حضرت خدیجہ بنت حسن نیک خاتون زاہدہ خاتون تھی، مکمل قرآن حفظ کیا۔ اسی طرح حضرت زبرجدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زینب بنت احمد رحمۃ اللہ علیہ علم فقہ بھی حاصل کیا اور مکمل قرآن پاک انہوں نے حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ مشہور تابعی بزرگ ہیں سعید بن مسیب
رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی صاحبزادی یہ حافظہ قرآن تھی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو بھی بہت زیادہ جاننے والی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ ماجدہ کا نام ہے جنت بی بی، قرآن پاک کی حافظہ تھیں، دن رات عبادت ریاضت کرتی رہتی ہیں۔ آپ نے مدرسہ کھولا اور بچیاں اس میں قرآن کریم حفظ کرتی تھیں، اور اب بھی اس علاقے کی بچیاں قرآن کریم کثرت سے پڑھتی ہیں، اور اس ایریے میں حافظہ عورتیں بہت زیادہ ہیں۔ سبحان اللہ، ان کا فیضان جاری ہے۔ بالکل، کیا بات۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ والدہ کے پیٹ میں تھے، تو والدہ نے اپنے عبادات اور ریاضات اور بڑھا دیے، دن رات دروشی پڑھتی رہتی تھیں، اور سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ یاسین پڑھتی تھیں۔ اللہ اکبر، واہ کیا بات۔ تو نیک خواتین میں قرآن پڑھنے، حفظ کرنے، قرآن پڑھانے کا بہت جذبہ تھا، اور جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہے تو میں مشورہ دوں گا، نیکی کا مشورہ دینا بھی نیکی ہے، کہ مدرسۃ المدینہ بالغات میں اپنی خدمات کو پیش کریں۔ گلی گلی میں مدرسۃ المدینہ شروع کیا ہوا ہے دعوت اسلامی نے، الحمدللہ۔ بچیاں اسلامی بہنوں سے پڑھتی ہیں، اس میں رضاکارانہ طور پر اپنا نام دیں، ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آن لائن ترکیب کی جائے، سارے معاملہ ٹیسٹ کے بعد ہوں گے، جی اہلیت ہوگی تو اجازت ہوگی۔ بالکل صحیح۔ اچھا نہیں اہلیت، ٹیسٹ میں فیل ہو گئی، نہیں کہ دوبارہ ٹیسٹ دے دیں، پھر تیاری کر کے دے دیں۔ جی ہاں، اور اپنے گھر کے اندر ہی اگر دن کے وقت میں وہ محلے کی عورتیں آ کر قرآن پڑھیں تو ہمارے گھر میں قرآن کی برکتیں آئیں گی انشاءاللہ، اور رحمتیں ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ، دعوت اسلامی الحمدللہ قرآن کی خدمت کرتی ہے، بچوں کے مدرسے ہیں، بچیوں کے مدرسے ہیں، اسی طرح بڑی عمر کے اسلام بھائی ہیں، وہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن پاک کی تعلیمات حاصل کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں ہیں تو ان کے بھی الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغات ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آئیے آمین۔ سیگمنٹ شامل کرتے ہیں امور خانہ داری۔ یہ نیک خواتین، بچت کے تعلق سے کچھ عرض کروں گا، اور بچت کی اہمیت کیا ہے کچھ اس کی طرف بھی توجہ دلائی جائے گی۔ اب وہ کوئی پریشانی، بیماری، ناگہانی آفت کہہ کر اچانک آ نہیں سکتی، بالکل ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ارتھ کوئک آ جائے، زلزلہ اچانک آ جائے، کوئی سیلاب آ جائے، خدا نہ خاصہ گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی بچہ گر جائے، کوئی بیماری آ جائے، فالج ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، اچھا پھر خرچ کتنا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک تو فی الفور خرچ ہوگا، کوئی آپریٹ ہوا تو اس کا بھی اب تو لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں بعض اوقات، پھر میڈیسن چلتی رہتی ہیں۔ بالکل تو ایسے۔ بچت کا ذہن بنائیں تاکہ ایسا کوئی ایمرجنسی آئے تو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خاندان کا قریبی فرد کسی پریشانی میں آتا ہے اور وہ ہم سے رجوع کرتا ہے کہ ہماری مدد کریں، خود اپنے پاس ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مدد کیسے کریں گے؟ تو مدد اگر بچت ہوگی تو اس کا موقع ملے گا، پھر ذہنی قلبی سکون، اطمینان نصیب ہوگا۔ گھر کے لیے اچانک کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اب دیکھیں موسم تبدیل ہو رہا ہے، سردی کی شدت آنی ہے، تو گھر میں وہ سردی بہت لگ رہی ہے، وہ ہیٹر لے آؤ، مشورہ یہ ہوا، پیسے نہیں، تو کچھ گرم اگر کپڑے لینے ہیں، بچوں کے لیے لینے ہیں، اپنے سویٹر لیے لینے ہیں، کوئی جرابیں لینی ہے، کوئی موزے لینے، موسم چینج ہوا ہے، بچوں کو بھی لے کر دینا ہے، تو اب وہ کچھ بچت ہوگی تو ترکیب کر سکیں گے۔ تو اس لیے بچت کا ذہن بنانا چاہیے، اور تاکہ کسی مشکل میں سوال نہ کرنا پڑے، اور کوئی ضرورت مند ہو ایمرجنسی میں ہم اس کی مدد بھی کر سکیں۔ بچت کیسے کریں حضور؟ آج کل تو مہنگائی کا دور ہے، تو کیسے کی جائے بچت؟ پہلے یہاں ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہوتا ہے، پھر جیب میں بچت ہوگی۔ تو چھوٹی چھوٹی جو ایک بچت ہے اس سے شروع کریں۔ مثال کے طور پر آپ خریداری جو ہے کریڈٹ کارڈ سے کرتے ہیں تو کچھ پیسے زیادہ کچھ نہ کچھ جاتے ہیں، کیش کے اندر کچھ بچت ہوتی ہے، یہ ایک ترکیب ہو سکتی ہے۔ اچھا یوٹیلیٹی بلز ہیں، ان کو اگر ڈیٹ کے اندر ہی کریں گے تو کوئی پلن دینی پڑے گی، کوئی چارج نہیں ہوگا، اس میں بچت ہو سکتی ہے۔ سادہ زندگی گزاریں، سالن رات کا بچا ہوا ہے لیکن ہماری روٹین ہے آج دوسرا پکائیں گے، وہی بچا ہوا ہے تو اس کو گرم کر کے کھا لو بھائی، کیا مسئلہ ہے یار،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کا پیس جو ہے زمین پر ہے، آپ اسے اٹھا کر صاف کر کے تناول فرما لیتے، غلاموں کو کیا ہو گیا اللہ اکبر، کہ جی باسی ہو گیا، بھی کیا باسی ہو گیا، اسمیل آ رہی ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، تو گرم کرنا ہے، اب تو فریجیں گھر کے اندر بھی رکھا ہوا، اس کو نکالیں گرم کریں، کھاؤ بھائی، نہیں فریش کھانا ہے جی، رات والا کھایا نہیں جاتا، اب یہ طبیعت ٹھیک ہے، بن گئی ایسی فریش قرضہ لے لو، مانگ لو، کسی سے سوال کر لو، تو اس کی اچھا پھر جو سمجھدار مائیں ہوتی ہیں، مثلا چاول بچ گئے، سفید چاول ہیں، تو بچے چھوڑ دیا، کوئی وجہ ہو گئی، یا کہیں سے کھانا آ جاتا ہے، کوئی تبرک آ جاتا ہے، کوئی 11ویں شریف کا اور دیگر وہ اب اگلے دن وہ بچے مثلا سفید چاول نہیں کھائیں گے، تو اس میں تو گڑ ڈال کر کوئی ترکیب بن، گڑ والے چاول بن گئے، واہ، بچے خوشی سے اس کو کھا لیں گے۔ اسی طرح روٹی بچ گئی تو ہمیں یاد ہے بچپن میں ہم کھاتے رہے، ہماری امی کرتی تھیں کہ اس کو کچھ پانی لگا کر اس پر گھی لگا کر توے میں اس کو وہ بنا گرم لیتی کر تھی، دیا، وہ بڑا وہ ٹیسٹی کرسپی سا بن جاتا ہے۔ زبردست بنتا وہ۔ تو یہ اس طرح کی تراکیب کر کے وہ ہم بچت کر سکتے ہیں۔ اچھا اسلامی بہنیں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہیں، تو خود ہی پڑھا لو بھائی، اگر آپ پڑھا سکتی ہیں تو اس سے بچت ہو جائے گی۔ جی ہاں، اچھا اب دیکھیں اکابرین کے لسٹ جاری کی جاتی ہے، ان کے اساتذہ کون کون ہیں، تو میں نے کئی بزرگوں کی ٹیچرز کی لسٹ جو دیکھی ہے نا، اس کے اندر ان کے والد کا نام ہے، بالکل بے شک ہے۔ والد والدہ اپنے بچوں اپنی بچیوں کو پڑھائے۔ مفتی دعوت اسلامی کہا کرتے تھے میں اپنی بچی کو خود پڑھاؤں گا، وہ دنیا سے پردہ فرمائے لیکن ان کی نیت تھی ان کے اس طرح۔ اچھا اعلیٰ حضرت نے اتنا علم 70 سے زیادہ علوم پر ماہر تھے، آپ والد صاحب سے سیکھے تھے، کیا بات ہے، سبحان اور اللہ، آپ کے بچوں نے آپ سے سیکھے۔ آپ سے سیکھے۔ اچھا اعلیٰ حضرت کے 2 شہزادے ہیں، حامد رضا خان مفتی اعظم ہند، مصطفیٰ رضا خان، بڑے بھائی تھے حامد رضا خان، یہ مفتی اعظم ہند کے بھی استاد تھے، جو چھوٹے بھائی کو پڑھا رہے، تو گھر کے اندر یہ پڑھائیں تو اس سے بچت ہوگی۔ اچھا سلائی کڑھائی کرنا سیکھیں، جو گھر کے افراد کے کپڑے باہر سے سلواتے ہیں ہزاروں روپے لگ جاتے ہیں، اب تو بھئی عید پر 5 جوڑے سلوانے گھر کے افراد کی بالفرض 2000 روپے ایک کی سلائی، ٹھیک ہے، جی ہاں، 10,000 15,000 روپے، تو بھئی گھر میں سیئیں اور ذرا سہولت کے مطابق آہستہ آہستہ لگے رہیں فارغ وقت میں۔ اچھا اسی طرح وہ موقع ہے، کوئی سالگرہ آ گئی، کوئی اسلامی معاملات آ گئے، باہر سے کھانا لے آؤ، بھئی کیوں باہر سے لے آؤ، پیسے بھی زیادہ جائیں گے، اور باہر والا جو ہے وہ اتنا صحت بخش نہیں ہوتا، اور تو موبائل کے ذریعے اپلیکیشن کے ذریعے منگوایا جاتا ہے، منگوا لی اس نے کیا گھول کے دیا اللہ جانتا ہے بھائی، بعد میں پھر طبیعت بھی خراب ہو۔ پہلے کھانے پر خرچ کرو پھر دوائی پر خرچ کرو، خرچہ تو بڑھنا ہے، تو یہ اس طرح کے معاملات۔ اچھا جب ممکن ہے کہ گھر سے مسجد قریب، یہ تو کیوں موٹر سائیکل پہ جا رہے ہو بھی، چلو پھرو یار، کوئی ہاتھ پاؤں کھلے، کوئی جسم کھلے، صحت کی بچت بھی ہے، مال کی بچت بھی ہے۔ شوہر نامدار سگریٹ پیتے ہیں، اللہ کے بندے چھوڑ دے اس کو بھائی، دھواں نکالتا رہتا ہے، پھر تیرا کانوں سے دھواں نکلے گا جب ڈاکٹر نے کہنا ہے کہ تجھے فلاں مسئلہ ہو گیا، ابھی تو منہ سے نکالتا ہے، ناک سے نکالتا ہے نا، پھر کانوں سے دھواں نکلے گا، اللہ خیر کا کینسر، منہ کا کینسر، کیا کیا بیماریاں ہیں، تو اس پر کچھ کوشش کریں۔ اچھا گھر میں بجلی جو ہے اس کی بچت کی ترکیب، وہ جو اس کا پیک ٹائم ہے، دیگر ٹائم، اس کا ذرا جائزہ رکھیں۔ بعض میں ایک گھر کا مجھے پتا چلا تھا کہ وہ گھر والی بہت سمجھدار، ہمارے بچوں کی امی نے بتایا کہ فلاں اسلامی بہن ہے ایک، وہ اپنے گھر کے اندر جو نا لائٹ اور یہ وہ اتنا ٹائمنگ کا خیال رکھتی ہیں کہ جی فریج اب اس وقت بند کر دیں، اب تو بہت پیک آورز ہیں اس پہ بند کر دیں، پیک آورز کے اندر استری نہیں کرنی، فلاں کام، تو چند 100 روپے لائٹ کا بل آتا ہے، واہ، بچت کرتی ہیں، توجہ رکھتی ہیں اس پہ۔ اچھا اسی طرح شوہر صاحب جو ہیں لنچ جا کے آفس میں کرتے ہیں، باہر ہوٹل سے منگواتے ہیں، وہی بات ہے کہ مہنگا کھانا اور غیر معیاری، تو گھر سے بنا کر دے دیں۔ بعض دیکھیں ہم نے مزدور وغیرہ جو گھر سے لے کر آتے ہیں روٹیاں، بالکل ٹفن لے کے آتے ہیں، اپنا ٹفن ساتھ لے جائیں، تو وہاں جا کر جو آپ نے کھانا ہے وہ گھر سے لے جائیں۔ اہل سنت کی بھی ادا ہے نا، گھر سے ٹفن لے کے ماشاءاللہ جاتے تھے، کرتے رہے اس طرح۔ چائے وغیرہ کے لیے مشکل ہوگی کیونکہ وہ اتنی دیر تک اس میں فریش نہیں رہنا۔ اچھا اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو سولر لگوا لیں آپ، اس میں بھی لائٹ کی بچت ہو جائے گی۔ تو اپنی آمدنی بڑھانے کے کچھ اور وظائف بھی کریں۔ سب سے بڑا وظیفہ مرد کے لیے تو 5 نمازیں صف اول میں ادا کرنا ہے۔ سورہ واقعہ جو ہے نا، مغرب کے بعد اس کی تلاوت کا گھر میں معمول بنائیں، خواتین کریں، خواتین کریں، مرد بھی کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا، عثمان غنی کا دور ہے، آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں تھیں. اب بیٹیوں والوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ اس کو رخصت کرنا ہے بچی کو گھر سے، تو کہا کہ تمہاری بیٹیوں کے لیے کچھ بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دوں. کہا مجھے ضرورت نہیں. سبحان اللہ. امیر المؤمنین آفر کر رہے ہو، کہتے مجھے ضرورت نہیں. اور اس کی وجہ بتائی کہ میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ کی تعلیم دی ہے، جو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس کو فاقہ نہیں پہنچتا. واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. تعلیم کیسی ہے بچیوں کی، تربیت کیسی ہے، اور اللہ کی ذات پر یقین کتنا ہے، بھروسہ کیسا ہے. واہ کیا بات. تو گھر کے اندر سورہ واقعہ کی تلاوت ہو، گھر میں صدقہ باکس رکھیں، کوئی سکہ ڈال دیں بھائی، کوئی 2-4 روپے ڈال دیا کریں، 10-20 روپے تو کچھ بھی، تو انشاءاللہ اس سے بھی آمدنی بڑھے گی. ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، غربت تنگ دستی کی شکایت کی. ارشاد فرمایا گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام بھیجو، اور ایک بار قل ہو اللہ شریف پڑھو. اس شخص نے ایسا کیا تو اللہ کریم نے اتنا مالدار کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں کی بھی خدمت کی. سبحان اللہ. ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، دنیا نے پیٹھ پھیر لی مجھ سے، فرمایا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو فرشتوں کی تسبیح ہے، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے. سبحان اللہ. خلق دنیا تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئے گی. طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ. اس صحابی نے 7 دن یہ وظیفہ کیا، 100 بار. فجر جیسے طلوع ہوتی، فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ دنیا میرے پاس اتنی آ گئی، میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں. اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام نیک خواتین میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آج ہم نے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے مبارک خاندان کے بارے میں بھی سیکھا. الحمدللہ قرآن پاک سے محبت کیسی یہ بھی ہم نے جانا، اور الحمدللہ گھر میں بچت کے نسخے بھی ہم نے جانے. اللہ پاک مجھے آپ کو دین و دنیا آخرت کی برکتیں نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہے پے کر شرم و حیا پابند شریعت، یہ نیک